أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عزیزان گرامی، آج کا ہمارا عنوان گفتگو مکارم اخلاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق حسنہ کو تمام کر دوں، یعنی اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچا دوں۔ مکارم اخلاق یعنی اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق۔ عزیزو، انسان کی گفتگو اور اس کا کردار ہمیشہ اس کے علم، عقیدے اور اس کی ذاتی صلاحیت کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ آدمی جب کبھی کوئی کام اپنے اختیار سے کرتا ہے تو خود اس کام کا خیال رکھتا ہے، اس کا فائدہ اس کی نظر میں ہوتا ہے اور اس کا شوق اس میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو پیاس لگتی ہے، وہ جانتا ہے کہ پانی اس کے قریب موجود ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ پانی پینے سے اس کی پیاس بجھ جائے گی، لہذا وہ شخص پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور اسے اٹھا کر پی لیتا ہے۔ یہ عمل جب بھی ارادے اور اختیار سے انجام پاتا ہے تو یقیناً وہ علم ہی کی وجہ سے، یعنی اس کام کے خیال، اس کے فائدے پر نظر اور اس کے شوق ہی کی وجہ سے انجام پاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ انسان کی اندرونی صلاحیت اس کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، ایک اور مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ کنجوس آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے، تب بھی وہ اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک سخی آدمی جو ہی کسی ضرورت مند سے ملتا ہے فوراً اس پر اپنا لطف و کرم شروع کر دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سخی آدمی کی اندرونی صلاحیت اسے نیکی کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ تو واضح امور ہے جو روزمرہ زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام کی مقدس شریعت نے صحیح عقائد حاصل کرنے اور اپنے اندر اعلیٰ اخلاق و صفات پیدا کرنے کے سلسلے میں خصوصی حکم دیا ہے۔ اسلام نے اچھی صفت اپنانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اچھی صلاحیتوں کا مالک بن جائے اور اس میں نیکیاں انجام دینے کا ملکہ اور استعداد پیدا ہو جائے، اور پھر اس ملکہ، معرفت اور علم کی بدولت انسان اچھے اور پسندیدہ کاموں کو انجام دینے لگے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے منقول متعدد روایتوں میں پسندیدہ اخلاق کو انبیاء کرام کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور اسے عطیہ الہی بتایا گیا ہے۔ نیز ائمہ علیہم السلام نے لوگوں کو پسندیدہ اخلاق اپنانے کی طرف راغب کیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ وہ اخلاق حسنہ سے غافل نہ رہیں۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام علیہم السلام انسان کی تعمیر و ترقی کا ضابطۂ حیات لے کر آئے ہیں۔
انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت خود پروردگار عالم نے فرمائی ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے نفوس کو برائی سے پاک کرے۔ خاص طور پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درسگاہ خداوندی کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کے لیے ارشاد رب العزت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دے۔ آپ ہی کے لیے خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی ہم نے تم کو تنگ دست دیکھ کر غنی کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں پسندیدہ اخلاق سے مالا مال کر دیا تاکہ ملت مسلمہ جو تمہارے اہل و عیال کی مانند ہے قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور آپ ہی کے بلند اخلاق کا تذکرہ خدا ذوالجلال والاکرام نے کچھ یوں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک تم اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنے کے بعد خداوند عالم نے آپ کو لوگوں کے نفوس پاکیزہ کرنے کی اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سونپی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی رسول لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر خداوند عالم یوں ارشاد فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، یعنی خدا جس کا چاہتا ہے اس کا نفس پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نفس اور روح کو پاکیزہ بنانے والا اور پاکیزہ رکھنے والا خدا ہی ہے۔ خدا ہی تزکیہ نفس کی توفیق دیتا ہے اور تزکیہ نفس کی توفیق احکام شریعت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان اپنی ذات کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ اپنی ذات کی اصلاح سے پہلے اس کا مزاج سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو نظر میں رکھنا اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ محض نظر میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کا طریقہ بھی جانتا ہو، اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ایسی باتیں بہت کم جانتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ عزیزان ایمان، انسان فطری طور پر بچپن ہی سے مادی چیزوں کا مشتاق ہوتا ہے، ان سے انس رکھتا ہے۔ مثلا دودھ اور کھلونے سے پہلے مانوس ہوتا ہے، پھر مال و دولت اور مادی آسائشوں کی طرف اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خود پرستی اور اپنی ذات کا خیال رکھنے کی بھی فکر ابھرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اپنی پسندیدہ غذا حاصل کرنے اور دلچسپ کھلونے ہاتھ میں لینے کے لیے جب وہ اس کے سامنے ہو کتنا بے چین ہو جاتا ہے، وہ چیز اسے نہ دی جائے تو کتنی بےتابی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کا نفس حریص اور لالچی واقع ہوا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے اخلاق کے کمالات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ البتہ اس کے لیے اپنے نفس پر اور اپنے جی پر جبر کرنا پڑتا ہے اور نفس کو کچل دینا ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول ان کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے اور پھر انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے۔
سورہ جمعہ میں بھی یہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم سے پہلے نفس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ پودا لگانے سے پہلے زمین کو ہموار اور نرم کرنا اور پھر پانی اور کھاد ڈالنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پودے کو پھوٹنے اور نشو و نما پانے کا موقع نہیں ملتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا، تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ پہلے وہ عملی طور پر لوگوں کو اس قابل بناتے رہے ہیں کہ ہدایت کی اصل باتیں قبول کر سکے، پھر کہیں جا کر انبیاء علیہ السلام اصل عقائد اور ہدایت کی باتیں بیان فرماتے رہے ہیں۔ بغیر تربیت کے تعلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سدھرنے اور سنورنے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسا شخص بلعم باعور کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک بے عمل اور بد کردار عالم تھا۔ قرآن میں اسے کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ارشاد رب العزت ہے فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ، یعنی وہ اس کتے کی طرح ہے کہ اگر اس کو دھتکارو تو بھی زبان نکالے رہے، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ بغیر تربیت کے تعلیم پا جانے والے لوگ ایسے گدھے کی طرح ہوتے ہیں جن پر کتابیں لاد دی گئی ہو۔ ارشاد ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہو۔ عزیزان گرامی، اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ نفس کے تزکیے کی خاطر اور روح کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے اچھے اخلاق اپنانا ہوتا ہے۔ البتہ اچھے اخلاق اپنانے کے ساتھ ساتھ برے اخلاق چھوڑ دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھنے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ جو شخص تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہو، اپنی روح کو پاکیزہ کرنا اور آراستہ بنانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ بھلے برے کی تمیز کا ہے۔ یہ پہچاننے کا مرحلہ ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور برے اخلاق کیسی صفت یا حرکات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب آدمی علمی لحاظ سے پہچاننے لگتا ہے تب عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ عملی مرحلے میں وہ اپنے اندر موجود برے اخلاق چھوڑ دینے کی فکر کرتا ہے اور اچھے اخلاق اپنانے کی دھن میں لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ اخلاق کے عظیم ترین معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کا مطالعہ ہے۔ نفس اور روح کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور ہماری کوشش کو کامیاب بنانا خدا کے اختیار میں ہے۔ پس اخلاقی کمالات حاصل کرنے کے لیے علم و عمل کی راہوں سے کوشش بھی کرنا چاہیے، اور خدا تعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اخلاقی کمالات سے آراستہ کر دے۔ اصول کافی کے باب اخلاق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ جس شخص میں اعلیٰ صفات اور فضائل ہے اسے چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جس شخص میں نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں خدا سے دعا کرے۔ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اخلاق حسنہ کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔